السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا سلیبس کتاب اسلامیات اختیاری اور سلسلہ آیات میں آیت نمبر 18 سورۃ بنی اسرائیل کی یہ 5 آیات ہیں 23 تا 27 تک، صفحہ نمبر 29۔ یہاں سے یہ ایک آیت شروع ہوگی اور صفحہ نمبر 30 پہ جا کے یہ 5 آیات پوری ہوں گی۔ کتاب کے اندر اوپر آیت نمبر 18 ہوگی سلسلہ آیات۔ ویسے یہ سورۃ بنی اسرائیل کی 5 آیات ابتدائی ہیں، ویسے تو یہ زیادہ ہیں لیکن میں صرف آج 5 ابتدائی آیات پر آپ کو کچھ سمجھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور محنت کریں گے، سمجھیں گے اور میری ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے۔ برکت کے لیے میں وہ آیات تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، یہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی اسلامیات اختیاری صفحہ نمبر 29 سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی 5 آیات یعنی آیت نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27 یہ لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 23 تا 27 تک آپ کو ان کا میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا ہے تیرے پروردگار نے۔ کس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدو، یہ کہ عبادت کرو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اس کی، اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیتا ہے تیرا رب، اللہ تعبدو، عبادت نہیں کرنی، الا ایاہ، مگر اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، عبادت نہیں کرنی، الا ایاہ، مگر ایک اللہ کی، صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی قسم کی عبادت نہیں کرنی۔ اور عبادت کی قسمیں جانی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ ان کے لائق، اس عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے اپنی جو ہے نا ان کی امتیں تھیں، جو مخلوق تھی اس وقت، سب کو ایک ہی سبق دیا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
مت ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ عبادت کسی کی بھی نہیں کرنی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی صحابی کی، نہ کسی تابعی کی، نہ کسی بہت بڑے عالم کی، بزرگ کی، پہنچی سرکار کی، پہنچی، کسی کی عبادت لائق نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مجازی خدا یعنی اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اسی طرح عبادت بھی کسی قسم کی چھوٹی ہو بڑی ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے اس آیت کی شروع میں بنی اسرائیل کی یہ جو آیت نمبر 23 ہے، اللہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ پھر دیکھو آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، احسان ہے، مہربانی کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، رحم و کرم کا معاملہ ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ میرے اللہ نے جب حکم دیا میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو اس کے ساتھ ہی میرے رب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اب دیکھیے ماں باپ کی عظمت دیکھیے، ماں باپ کی قدر و منزلت دیکھیے، ماں باپ کی شان دیکھیے، ماں باپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ فرماتے ہیں کاش مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز مصلی پہ جا چکا ہوتا اور میری والدہ پیچھے سے دروازہ کھول کے کہتی بیٹا محمد، رب کعبہ کی قسم میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ تو آج ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، والد بھی زندہ ہے، والدہ بھی زندہ ہے، ہم خود دیکھیں ہم ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج ہمیں اگر 2 لفظ ہم نے پڑھ لیے ہیں تو ہم ماں باپ سے کہتے ہیں اور تم نے کو 2 لفظ پڑھ لی ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان فرمانا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کب پیش آنا ہے؟ اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائیں، عندک الکبر، تیرے پاس بڑھاپے کو، جب وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات خامن جو باپ تھا اس کی عمر زیادہ تھی، عورت کی عمر کم تھی، یا عورت کی عمر زیادہ تھی اور مرد کی عمر کم تھی، تو ان میں سے ایک پہلے بوڑھا ہو گیا، ایک ابھی جوان ہے، یا دونوں ہم عمر تھے تو اللہ کی ذات نے آگے او کلاہما، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما، پس نہیں کہنا انہیں افن، اف بھی نہیں کہنا، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کا معنی علماء نے لکھا ہے ہوں اور ہاں، ہوں بس باپ کہے بیٹا ہوں، ماں کہے بیٹا ہوں، یہ کام کیا ہاں، ایسے نہیں پیش آنا، نہیں، اگر والد بلائے تو جی جی ابا جان، جی امی جان، اس طرح کی بات علماء نے لکھی ہے کرنی۔ فلا تقل لہما، پس نہیں کہنا ان دونوں کو افن، اف بھی نہیں کرنا، اف کرنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور آج میں معاشرے میں دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، بات بات پہ اگر کوئی کسی بچے سے کہے نا یہ کام ایسے کرنا تھا تمہارے باپ نے کہا، تو وہ کہتا ہے میرے باپ کو کیا پتہ ہے اور تم کون ہوتے ہو مجھے ایسے، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، وہ کہے گا آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں آنے والے۔ بیٹی اپنی ماں سے کہتی آپ کون ہوتی ہے میری زندگی میں آنے والی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اف ولا تنہرہما فلا تقل لہما اف، ارے انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
اور اف کا معنی ہے ہوں کرنا یا ہاں کرنا، جی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، جس نے محبت کی نگاہ سے ماں باپ دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، میرا اللہ اسے ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا 100 حج اور 100 عمروں کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بھی مقبول شدہ۔ آج ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے، اللہ معاف فرمائے جو معاشرہ چل رہا ہے، پہلے ہم پورے خاندان کی دعوتیں کرتے ہیں، پھر وہ پھول لے کے آتے ہیں، پھر پورے محلے میں دیگیں بنتی ہیں، پورے محلے کو پتہ چلتا ہے، پھر گاڑیاں آتی ہیں، پھر ان پہ پھول پھینکے جاتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ لینے جاتے ہیں تو وہ کتنا رش ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، کتنی ریاکاری ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا حج اور عمرہ ہے کہ جو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا ثواب ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر اللہ کی ذات نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ان کو اف کہیں یا ان کو جھڑکیں۔ وَقُل لَّهُمَا، اور بات کریں ان سے قولاً کریما، انتہائی شریفانہ انداز میں، انتہائی نرم گفتگو، ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکائی رکھیے، جھکا کر رکھیں ان کے سامنے من الرحمہ، شفقت کے بازو، اور ان کے لیے نرمی اور شفقت کے بازو ان کے سامنے جھکا کر کے رکھیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا کر رکھیے ان کے سامنے جناح الذل، نرمی کے بازو، من الرحمہ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہیے اے میرے رب ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہیے اے ہمارے رب ان پر رحم فرما۔ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا۔ اور ماں باپ بچپن میں جب چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے معصوم کو، تو اس کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ ماں باپ فرماتے ہیں۔ اگر بچے کو تکلیف ہو تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ہاسپٹل میں، کھانا بھول جاتے ہیں، آرام بھول جاتے ہیں، تو بچے کے ساتھ کتنی نرمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، نرمی اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، من الرحمہ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے اے ہمارے پروردگار ان پر رحم فرمائیے۔ کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تم اللہ کا حکم سمجھ کے ماں باپ کے ساتھ نرمی کر رہے ہو، یا اپنے والدین کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے کر رہے ہو؟ تم اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کر رہے ہو، یا کسی دباؤ میں آ کے یا کسی لالچ میں آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے؟ اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا، اگر ہوگے تم صالحین، نیکی کرنے والے اللہ کے لیے، فإنہ، پس بے شک اللہ وہ ذات ہے، کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے لیے نیکی کرنے والے ہوگے تو پھر یاد رکھنا اللہ کی ذات بھی بڑی رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ کی ذات نے، یہاں تک تو تھا والدین کا تذکرہ، آگے اللہ جل شانہ نے قریبی رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور دیجئے حق قریبی رشتہ داروں کو، حق کو ان کا حق، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارا چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، دادی ہے، یہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے، یہ بھی قریبی رشتہ دار ہے۔ یعنی جو
سلبی نسل ہے نا دادے کی طرف سے، وہ قریبی رشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وآت ذی القربیٰ حقہ، اور دیجیے حق قریبی رشتہ داروں کو، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دیجیے، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر وہ کچھ پوچھیں تو انتہائی محبت کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، حقارت آمیز لہجے میں یا نفرت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ وابن السبیل، اور قریبی رشتہ دار، ولا تبذر، اللہ فرماتے ہیں ولا تبذر تبذیرا، اور مت اڑاؤ اپنے مال کو بے جا اڑانا، اور مت اڑا دو اپنے مال کو بے جا اڑا۔ لوگ اپنا مال جو ہے نا فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں، شادی بیاہوں میں، کسی اور رسم میں، اپنا صرف عزت بنانے کے لیے کہ میری واہ بن جائے، میری عزت بن جائے، تو اپنا مال ایسے بے دریغ خرچ کرتے ہیں فضول کاموں میں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے مال کو فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول چیزوں پہ اڑا دیتے ہیں، ویسے ہی اپنا مال جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، نہ ہی کسی کام کی چیز پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں پہ، نہ یتیموں پہ، مسکینوں مسافروں پہ خرچ نہیں کرتے، بلا وجہ اپنا مال جو اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور آگے سنیے آخری بات، اللہ فرماتے ہیں وکان الشیطان لربہ کفورا، اور سنو وہ جو شیطان ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ تو بیٹا یہ پہلی 5 آیات تھیں آپ کی اس اسلامیات اختیاری سلسلہ آیات نمبر 8 کی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی 5 آیات ہیں۔ ان کا میں نے ترجمہ آپ کو پڑھایا ہے، بیٹا اس کو اچھی طرح پڑھ لینا، سمجھ لینا، اس کو یاد کر لینا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔